دوستان مکرم، چند ضروری گزارشات آپ کی خدمت میں کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم آپ کا فرمان اقدس ہے، من صلی علیہ 50 مرۃ فی کل یوم صافحتہ یوم القیامہ۔ فرمایا جو بندہ ہر روز کی بنیاد پر اپنی عادت بنائے کہ وہ میری ذات پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، کل بروز قیامت میں اس کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا۔ اس واسطے کثرت محبت اور شوق کے ساتھ درود پاک پڑھا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کا شوق بڑھانے کے لیے ایک بات عرض کر دیتا ہوں۔ مرآت المناجی شرح مشکات، اس کے اندر مفتی احمد یارخا نعیمی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے لکھا ہے، قیامت والے دن یہ جتنی مکھیاں ہوں گی ان کو جہنم میں بھیجا جائے گا، لیکن اس لیے نہیں کہ ان کا ٹھکانہ ہے یا پھر ان کو کوئی سزا دی جائے گی یا عذاب ہے کہ ان کو جہنم میں بھیجا جائے گا۔ تو کہا کہ پھر یہ کیوں جائیں گی؟ فرمایا اس لیے کہ جہنمیوں کے عذاب میں اضافہ کیا جائے گا۔ مکھی کا تنگ کرنا یہ بھی ایک آزمائش ہے، تو فرمایا وہاں پر ان کو ہر قسم کی آزمائش اور عذاب اور تکلیف سے گزرنا ہوگا، اس واسطے مکھیوں کو جہنم میں بھیجا جائے گا۔ ادھر سے آگ تنگ کرے گی اور ادھر سے مکھیاں تنگ کریں گی، لیکن فرماتے ہیں کہ مکھیوں کی ایک خوش نصیب قسم وہ بھی ہے جو سیدھی جنت میں جائے گی۔ تو پوچھا وہ کون سی ہے؟ فرمایا وہ شہد کی مکھیاں ہیں۔ لیکن آپ میں سے کئی احباب کو پتہ ہوگا، لیکن اکثریت شاید ایسی ہو کہ جن کو یہ نہ معلوم ہو کہ یہ کیوں مکھیاں سیدھی جنت میں جائیں گی، شہد والی، اور باقی ان کے بارے میں بتا چکا۔ ان کی کیا خاص کوالٹی ہے، وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ تو مفتی صاحب فرماتے ہیں اور دیگر علماء انہوں نے بھی اس بات کو لکھا کہ یہ جو شہد کی مکھیاں ہیں، یہ جب اپنے چھتے سے نکل کے جاتی ہیں مختلف پھلوں کے رس چوسنے کے لیے اور پھولوں کے، یہ جاتے بھی حضور کی ذات پہ درود پڑھتی ہیں اور آتے بھی حضور کی ذات پہ درود پڑھتی ہیں۔ تو فرمایا یہ درود پاک کی برکت ہے کہ ان کو ڈائریکٹ سیدھی جنت میسر آئے گی۔ تو پھر میں سادہ لہجے میں آپ کی خدمت میں بات کر لیتا ہوں کہ اگر مکھیاں درود پڑھیں تو ان کو جنت مل جائے، اگر حضور کا عاشق درود پڑھے تو اسے جنت نہیں ملے گی۔ بالکل درود پاک پڑھا کریں اور کثرت محبت اور شوق کے ساتھ پڑھا کریں۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستان گرامی، آئیے اب چونکہ یہ موقع ہمارے مزمل بھائی کی شادی کا ہے اور یہ نکاح کا ہے، میں چاہتا ہوں کہ ذرا اسی حوالے سے کچھ تعمیری سی گفتگو آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ قرآن مجید برہان رشید میں مردوں کو حکم دیا گیا کہ تم شادیاں کر سکتے ہو، جو تمہیں عورتوں میں سے پسند آئیں وہ 2 3 اور 4 اس کا مطلب یہ ہے کہ 4 تک تم شادیاں کر سکتے ہو۔ یہاں پر یہ بات توجہ طلب ہے، ابو داود شریف کے اندر یہ پورا چیپٹر قائم ہے، باب قائم ہے جس کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے کہ یہ جو مرد ہوتا ہے شادی سے پہلے یہ اپنی عورت کو اگر دیکھنا چاہے، جس سے شادی کرنا چاہے تو یہ دیکھ سکتا ہے۔ یہ کئیوں کے لیے شاید نئی بات ہوگی، اے مولوی صاحب نے کیڑی گل کی تھی ہے؟ میں کہ وہ گل کی تھی جڑی پڑھی لکھی ہے تو میں تمہیں بخا بھی سکنا۔ یہ پورا چیپٹر قائم ہے، اس باب کا نام ہے باب ما یحل للرجل ان یتزوج امرأتہ نظرۃ واحدۃ۔ فرمایا کہ مرد کے لیے جائز ہے کہ جس عورت سے شادی کرنا چاہے تو اس کو وہ ایک نظر دیکھ سکتا ہے۔ لیکن اس ایک نظر دیکھنے کا مطلب کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں اس کے 2 معانی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اپنی ماں کو یا بہنوں کو یا باپ کو بھیجے اور ان کے ذریعے سے دکھلا لے۔ اگر وہ اطمینان کا اظہار کریں، او آکھن بھی سانو پسند ہے تو پھر اے بھی آکھے بھی مینوں پسند ہے۔ ایک اس کا طریقہ یہ ہے، اور ہمارے اس رواج میں اور معاشرے میں آج کل اسی کا معمول ہے، اور میرا خیال ہے یہ ایک سنجیدہ سا طریقہ ہے، اس پر بھی عمل ہو جائے تو حرج کی کوئی بات نہیں ہے، اور اس میں بزرگوں کی مشاورت بھی شامل ہو جاتی ہے تو اس میں برکت زیادہ ہو جاتی ہے۔ دوسرا طریقہ ہوتا ہے کہ بندہ خود اگر دیکھنا چاہے تو ایک نظر دیکھ سکتا ہے، یہ بھی اجازت ہے۔ یاد رکھ لیں، خود بھی ڈائریکٹ دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتا ہے کہ میں اسے شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن دیکھے، یہ نہیں کہ بعد میں نمبر لے لے اور باتیں کرے اور پارکوں میں جائے اور جناب اپنا ہی جناب علی نواں کٹا کھولی پھردا ہوئے۔ اس چیز کی اجازت نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ بڑے خوش ہوئے نے گل سن کے۔ تو جتنی اجازت ہے اتنا کام کرنا چاہیے، اس سے بڑھ کے کام کرنے کی اجازت نہیں ہے۔
कुरान मजीद कहता है कि तुम 2-2, 3-3, 4-4 औरतों से शादी कर सकते हो, लेकिन यहां तक बयान करके बाद लोग कहते हैं कि शादियां ज्यादा होनी चाहिए। मैं कहा पुत्र तू अगला हिस्सा को नहीं ना पढ़ेगा, आगे ये भी लिखा हुआ है, इसी कुरान में लिखा हुआ है, उस वक्त तुम ये काम कर सकते हो जब सब में इंसाफ कर सको और सबके हुकूक अदा कर सको। और आपको मालूम है कि बीवी के हुकूक क्या होते हैं? सुना दो भाई, अगर आप हजरात तवज्जो फरमाएं तो। याद रख लें, बीवी के जो हुकूक होते हैं, सबसे पहला उसका हक ये होता है कि उसके नान नफके का इंतजाम आपने करना होता है। नान नफके का मतलब क्या होता है? ये अरबी का एक लफ्ज है, वही इस्तिलाह मैंने बोली। इसका मतलब ये होता है कि उसके खाने पीने और रहने का इंतजाम आप करें। समझ आ रही? उसके जमी अखराजात वो आप बर्दाश्त करें। यानी इसमें उलमा फरमाते हैं कि अगर गरीब बंदा हो तो जैसी वो रोटी खाता है वैसी, और अगर अमीर हो तो मुतवस्सित घराने की जो रोटी सुबह दोपहर शाम होती है इसके जिम्मे है। ये नहीं कि औरत डिमांड करे मैं तो 3 टाइम होटल दे खाना है, तो ये रोक सकता है भी तेन इदा नहीं मैं खिलानी जिन्नी शरीयत कहती है मैं तेन उन्नी खिलानी है। समझ आ रही है जी? नान नफका यानी उसके खाने पीने का इंतजाम इस मर्द के जिम्मे होता है कि ये खुद उसके खाने पीने का इंतजाम करे। और इसमें भी शर्त यह है, एक तो उसकी जो डिमांड है वो पूरी करे, और वो भी शरीयत की हद मैंने बता दी, मुतवस्सित घराने के मुताबिक है। गरीब हो तो अपने घर के हिसाब से। दूसरी बात यह है कि ये जो खाना खिलाना है ना अपनी जौजा को, ये हलाल का खिलाना है, हराम का काम नहीं होना चाहिए। ये भी शर्त है, इस बात को भी ज़ेहन नशीन फरमाइए। ये पहला हक है। अब इसकी हुदूद कुयूद भी मैंने बता दी। अब दूसरा हक क्या है? दूसरा हक यह है कि इसके गर्मी और सर्दियों के कपड़े ये भी इस मर्द के जिम्मा होते हैं। एक जोड़ा गर्मियों का, एक जोड़ा सर्दियों का। ये कम अज कम हद है। अगर ज्यादा देना चाहें आपकी और पंजाबी के अंदर हड्डी पसली कट दी होवे, बेशक 2-2, 3-3 सूट ले दो। लेकिन यहां पर अगर औरतें सुन रही हैं तो उनकी खिदमत में भी गुजारिश है। आजकल बस औकात औरतें ये डिमांड करती हैं, जब भी मैके जाना होता है तो कहती नवा सूट लैके दे, जदों भी कोई ब्याह जाए नवा सूट लैके दे। क्यों जी? वो पहलों ले आते है, वो कहती वो सारे ने वेख लिया हुण तो मैं नवा पा के जावांगी। ये बात गलत है इनकी, इनको बताया जाए। असल में हमारे मुआशरे के अंदर जो घरों में लड़ाइयां झगड़े हो रहे हैं ना, उसका एक सबब यह है कि मर्द की आमदन कम है, औरत की डिमांड ज्यादा है। अगर मर्द पर हुकूक है तो औरत पर भी हक है कि अपने शौहर के साथ जितना उसका रिस्क हलाल है उस पर कॉपरेट करे। यह भी आपको बताता हूं, लेकिन यह इब्तदान बात थी, इसके साथ लिंक मैंने कर दी ताकि औरतें भी समझें कि हमने उतनी डिमांड करनी, तकाजा करना है जितनी वो पूरी कर सके। एक महीने में 2 शादियां आ गई और एक मरतबा मेके जाना पड़ गया। अगर वो 3 सूट लेके दे, 20-30 हजार उसकी आमदन है, तो इस महंगाई के दौर में कैसे पूरा करेगा? यह कहना कि मुझे देखा ए सूट होना वेखे है, तो फिर क्या शोहर को यह इजाजत आप देंगी? औरतें सूट तो वेख्या है, उन्होंने तो हुण बदलना है, तो वेख्या तो बुढ़ी नूं भी है, हुण बुढ़ी ना बदल लईए फिर हर वारी। तो क्या ख्याल है इनको? ये पूछा नहीं फिर ठीक है मैं हुण गुजारा कर लांगी, इन्होंने फिर इंज समझाया करो। तो ये बिल्कुल गलत तरीका कार है। गर्मियों का एक सूट, एक सर्दियों का सूट। हाँ, अगर हड्डी पतली कट दी हो तो ज्यादा कर लो, बेच जुत्ती शुत्ती भी बेची होंगी जे। समझ आई? ये दूसरा हक है अपनी औरत का। पहला नान नफका पूरा करना, दूसरा उसके गर्मियों सर्दियों के कपड़े पूरे करना। तवज्जो है भी सब हज़रात की? और तीसरा हक यह है कि उसके घर के रहने के लिए जो घर की छत होती है वो इंतजाम भी रिहाइश का, पावे किराए ते कर, पावे ऊंज कर, ये भी काका तू आप ही करना ही। ये भी मर्द के जिम्मा पर है कि ये खुद करे। अब जैसे घर में शादी होती है तो घर में तो सारा कुछ होता है, या उसके हिस्से का मकान होता है, या बाप बना देता है, जैसे भी हो, तो ये उसका तीसरा हक होता है जिसको पूरा करना चाहिए। उसके चौथे हक में से ये है जब बीमार हो जाए तो उसकी जो दवाई और दारू है, इलाज है, वो भी बर वक्त करवाए। समझ आ रही है? और 5वें हक में से ये है कि एक मुनासिब टाइम जब हो जाए, मुनासिब टाइम अपने घर के अंदर बंदा तय कर सकता है अपने सफर के एतबार से, अपने खर्चे के एतबार से, तो उनको उसके मां बाप के घर भी ले जाए और खुद भी जाए, ताकि उस घर के साथ इसका ताल्लुक भी रहे और ये उदास भी ना हो, और घर के अंदर लड़ाई झगड़ा भी ना हो, और उसकी जो अपने मां बाप से मोहब्बत है वो कम भी ना हो। बात समझ आ गई भी आप सभी हजरात को? ये हुकूक है जो शौहर को पूरे करने चाहिए। हमारे यहां शादियों के महफिल में अमूमी तौर पर ऐसी तकरीर नहीं होती, जो मकसद होता है वो बात अमूमी तौर पे नहीं होती, लेकिन चूंकि दावत इस्लामी का माहौल है इसके अंदर तरबियत होती है। यकीनन अल्लामा अदनान साहब ने भी आपको बड़े फूल और हीरे दिए होंगे, कुछ ना कुछ ये बातें मेरे पास भी हैं बतौर तालिब इल्म, मैं आपकी खिदमत में भी अर्ज कर रहा हूं। गिरामी कदर हजरात, अब आ जाइए कि ये जो औरत होती है इसके ऊपर भी कुछ हुकूक हैं कि वो अपने शौहर के पूरे करे। अब वो क्या है? सबसे पहले औरत पर जो पहला हक है कि वो अपने शौहर की इज्जत करे।
اس کا احترام کرے. اور دوسری بات وہ اپنے شوہر کی باتوں کے ساتھ اتفاق کرے نہ کہ اختلاف کرے اور گھر میں لڑائی پیدا کرے. اور تیسری بات اخلاقیات کا دامن کبھی نہ چھوڑے. جب یہ اخلاقیات کے دامن کو سمجھ جائے گی تو اس کے بعد یہ گھر کی صفائی بھی خود کرے گی. یہ نہیں آکھے گی میں کیوں کرا, میں نوکرانی تو نہیں کو نوکرانی رکھ, نہیں, یہ خود کرے گی. کپڑے خود دھوئے گی, کھانا خود بنائے گی. اس کے اندر برکت بھی ہوتی ہے. اور عورتیں کام کرتی رہیں, مرد کرتے رہیں تو یہ بیمار بھی نہیں ہوتے. اگر بیٹھ جائیں تو پھر بہ ہی جاندے جے. سمجھ آ رہی ہے نا. ڈاکٹر تائیں نہیں کہنے سویرے اٹھ کے سیر کرو تو یہ پہلو ٹائم نہ کام کیتے تو سیرا کرنی ہی نہ پین. اور اگر آپ سارے چاہتے ہیں سیر سے بچ جائیں, 5 نمازاں پڑھیا کرو, تو انہوں ڈاکٹر دے کہن تے دوڑنا نہیں پائے گا. حضور دے آکھن تے نمازاں پڑھ لو, تہاڈا کام ویسے ہی ہو جائے گا. سمجھ آ رہی ہے آپ سبھی حضرات کو. تو اس واسطے اس کو چاہیے کہ اخلاقیات کا دامن کبھی نہ چھوڑے. اور اس کے اوپر یہ بھی حق ہے کہ اپنے شوہر کا جو مال ہے اس کی بھی حفاظت کرے, اس کے گھر کی بھی حفاظت کرے. اور چونکہ وہ اس کی عزت ہے تو اس کی عزت آبرو پر بھی آنچ نہ آنے دے. یہ ساری چیزوں کی حفاظت, چونکہ یہ اس گھر کی سمجھو کہ نائبہ بھی ہے اور محافظہ بھی ہے. اس کو نائب ہونے کا بھی صحیح حق ادا کرنا چاہیے اور محافظہ ہونے کا بھی صحیح حق ادا کرنا چاہیے. عمومی طور پہ کیا ہوتا ہے, توجہ فرمائیں گے آپ حضرات. عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ عورتیں وہ پیسے بس اوقات کئیوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ اپنے بندے دے بٹوے چوکڑی رکھنے 500 روپیہ کر کے. یہ عادت گندی ہوتی ہے. اگر یہ ماں میں عادت ہے تو پھر جدہ دی کوکو اودا دے بچے, تو پھر بچیاں دا کی بنے گا, کیا فائدہ ایسا کام کرنے کا. تمہیں تو کوآپریٹو ہونا چاہیے. اور ایک یہ بھی بڑی عجیب بات ہوتی ہے, عید شبراتے پیسے دیتے, ماں پیو نے دیتے, کٹھے کیتے نا جی, وہ انہوں نے سوٹ بوٹ لے کے آندا ہے تے بندہ پوچھ جائے کتوں لے آئے, اے میرے اپنے پیسے سن. کمال رہی ہے, ایک کہہ دے بھی یار تسی دیتے سن تے انہاں دے میں کٹھے کر کے تے میں لے لینے, میرے اپنے پیسے سن. بھی تیرا کوئی نواں کاروبار ہے یار, کم از کم وہ حوصلہ ہی بندہ ودا چھڑدا ہے. بیبیاں نو گل بھی تو نہیں نہ کرنی آؤندی بس اوقات ہے. اور کئی بہت اچھیاں ہوندیاں نے, یقین کرو سارا پیسہ کٹھا کر گھر بناونا ہوے صحیح, اے بی بی سارا کوئی بنا چھڑ دی جی. تے جو اجاڑنا ہوے تو اودے وچ ہاتھ بھی ایدا ہی ہوندا جی, میں تہانوں چھڈاں. لیکن یہ تربیت ضروری ہے, اس لیے میں سادہ سادہ لہجے میں بات کر رہا ہوں. گرامی قدر حضرات, اس کو چاہیے کہ اپنے شوہر کی نائبہ ہونے کا بھی حق ادا کرے اور محافظہ ہونے کا بھی حق ادا کرے. اور اس کے بعد اگلی بات, یہ عورت پر حق ہے کہ اگر اللہ اولاد عطا کرے تو وہ ان بچوں کی تربیت جتنا ممکن ہو سکے دینی خطوط پر کرے, تاکہ وہ بڑے ہو کر وہ قرآن خان بنے نہ کہ سلمان خان بنے. ایک لفظ میں نے بتایا ہے تاکہ آپ کو ساری بات سمجھ آ جائے. میں عمران خان بھی کہہ سکتا سی, لیکن ہے جے تسی بلے تے مہر لاؤنی مینوں ڈنگا پتا ہے, لیکن جداں انہیں تہاڈا چھکا مارنا تانوں لگ ہو جانی, میں تانوں دسدا پیا جی. بہرحال لگ گئی لو, انشاءاللہ تانوں ہون لگے گی, تو ٹینشن نہ لو. ساڈی قوم جڑی ہے نا جڑے پاسے ٹر پوے, تہاڈا کام اس لیے ہونا جے جس لیے تسی نظام مصطفیٰ نو سپورٹ کرنا ہے بس. اس تو علاوہ تہاڈا کام کوئی نہیں جی ہونا. میں تانوں دسدا جو مرضی بلا کھلا شیر کتا بلا جڑے مرضی جے مرضی مگر ٹر پو, یہ تہاڈا کو کم ہو جائے تو ایڈے رولنا جے. جس وقت حضور کا نظام آ گیا سارا کام آ جائے گا. مینوں لمیاں چوڑیاں تو نہیں آؤندیاں تے نہ ہی میں کدی کیتیاں نے, لیکن سادہ گلاں میں ضرور کر لینا. نظام مصطفیٰ کیسے آئے گا جڑے دن تسی سیدھے ہو گئے. وہ کداں میں کہ نبی دے نام تے انگوٹھے چوم لیندے ہو, جڑے دن نبی دے نام تے لا چھڈے نا تو اس دن کم ہو جانا جی. جزاک اللہ. تو نبی پاک علیہ السلام کے نام پہ انگوٹھے چومنے والی قوم نبی پاک کے نام دین پر مہر نہیں لگا سکتی. اس ویلے کو جناب علی ادھر تے ادھر تے ادھر تے ادھر, اس ویلے حضور دے نظام والا تے چست پھر آوے نا جی. اللہ اکبر. اور جو نظام مصطفیٰ کی بات کرنے والے اللہ کر کے ان کو بھی سنجیدہ لوگ مل جائیں اور وہ بھی سنجیدگی کے ساتھ آ کے دین کا کام کریں تو مدینہ مدینہ ہو جائے. جہاں جہاں کمیاں ہیں اللہ ان کو دور فرما دے اور صحیح کام ہو جائے. او یا آمین تو کہہ چھڈو. اللہ اکبر. آپ پیر بھائی نو کہ ادھر ویکھی میرے پتر, ادھر ویکھو تکڑا ہو گئے. گرامی قدر حضرات ذرا غور فرمائیں تاکہ میں بات آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں. تو یہ حقوق ہوتے ہیں جو عورت کو پورے کرنے چاہیے. آر یو انڈرسٹینڈ؟ وہ بولو تو صحیح نا. ہاں. اس کے ساتھ ساتھ اس پر یہ بھی ہے کہ وہ مرد کے جو ماں باپ ہیں ان کو اپنا ماں باپ سمجھے. اگر کوئی وہ تلخی والی بات کرتے ہیں تو کم از کم چپ ہو جانا تو بنتا ہے نا. ہر سوال کا جواب یا ہر بات کا جواب اور وہ بھی اس لہجے میں اور وہ بھی اسی وقت, یہ ضروری نہیں ہوتا. بہت ساری چیزوں کا جواب چپ میں ہے. میرے پیر صاحب فرماتے ہیں ایک چپ تے 100 سکھ. سمجھ آ رہی ہے؟ جنہوں یہ گل سمجھ آ گئی وہ مسئلہ ہی حل ہو جانا جی. آپ کم کو ہو جائیں آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. نہیں تو تسی سونے دا ہی بن جو اگلے نو پسند تے کوئی نہیں آنا. توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات.
تو یہ حقوق ہوتے ہیں. بات بہت دور چلی گئی لیکن یہ ابتدا تھی. میں نے کہا مرد کے حقوق اور عورت کے حقوق دونوں کے بیان کر دیے جائیں تاکہ کچھ تربیتی بات ہو جائے نا, سمجھ آ جائے کہ ہم یہاں کیوں بیٹھے, شادی کے سلسلے میں بیٹھے اور اس کا طریقہ کار اسلام میں یہ ہے. یہ پہلے حقوق ہیں. اب اسے اگلی بات, ان دونوں کے مشترکہ حقوق بھی ہوتے ہیں, مشترکہ میاں بیوی کے حقوق. اور وہ کیا ہیں؟ سب سے پہلا حق یہ ہے, آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا, یہ روایت ہے, اگر آپ ان باتوں کو پڑھنا چاہیں جو میں سنا رہا ہوں, یہ ہمارے بہت ہی پیارے مناظر اسلام علامہ محمد سعید احمد اسد صاحب رحمۃ اللہ علیہ, آپ کے والد گرامی مفتی محمد امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ, آپ نے کتاب لکھی حقوق زوجین, اس میں بھی یہ روایت ہے جو میں سنا رہا ہوں. اور یہ جو باتیں میں نے سنائی ہیں یہ چیدہ چیدہ آپ کو وہاں مل جائیں گی, تقریباً وہ نچوڑ ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. آپ نے اس کتاب کے اندر لکھا ہے, فرمایا ان کے مشترکہ حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ یہ عبادت میں اور دین میں ایک دوسرے کی معاونت کریں. تو کہا وہ کیسے؟ وہاں ایک حدیث لکھی, آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ شادی کے بعد جب شوہر کی آنکھ کھل جائے تو اپنی زوجہ کو اٹھائے کہ اٹھ بھائی نماز کا ٹائم ہو گیا ہے, اور اگر عورت کی آنکھ کھل جائے تو وہ شوہر کے اٹھائے, اٹھو جی نماز کا ٹائم ہو گیا. بلکہ یہاں تک موجود ہے, فرمایا وہ اٹھایا ہے اور وہ وضو کرنے چلا گیا یا چلی گئی, جیسے بھی پہلو آنکھ کھلی ہے, وہ واپسی آئے نا اور دیکھے کہ ساتھ والا سویا ہوا ہے, تو فرمایا اس کے منہ پر گیلے پانی کے وہ ہاتھوں سے چھٹے مار دے. جی میں دیکھ کے نیانے دے کر دیو نا, یہ بھی محبت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہوتی ہے کہ اس کو پتہ چل جائے گا کہ نے وضو کر لیا تو میں رہ گیا, چلو میں بھی اٹھا, اور محبت سے تھوڑا سا بندہ اٹھ بھی جائے گا. بس چھٹے ہی مارنے نے, پورا جاگ نہیں جے ڈولنا, وہ نہ سویرے نواں کٹا کھلا ہوئے تڑکے تڑ گئی. سمجھ آ رہی ہے نا؟ آہو اے تو تسی سن دیو میرا چان ہے, بولو تو صحیح نہ یار ہے. تو یہ تھوڑا یوں ایک دوسرے, یہ مشترکہ میاں بیوی کے حق ہوتے ہیں تاکہ ایک دوسرے کو عبادت کی طرف راغب کریں اور اسی طرح قرآن پڑھنے کی طرف راغب کریں. توجہ ہے بھی سب حضرات کی؟ اسی طرح میاں بیوی نا آپس میں طے کر لیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. مثال کے طور پر میرے ایک دوست تھے, وہ کسٹم میں کام کرتے تھے, ابھی بھی وہ حیات ہیں بقید. انہوں نے مجھے ایک بات سنائی, کہنے لگے کہ حضرت جب ہماری شادی ہوئی نا تو میری زوجہ جو میرے پاس آئی وہ ارینج میرج تھی, تو وہ دین کو سمجھنے والی تھی. اس نے مجھے پہلے دن ہی کہا کہ مجھے پتا ہے آپ کی نوکری کیا ہے, لیکن آج میں آپ سے ایک وعدہ لینا چاہتی ہوں, مجھے بتائیں آپ کی تنخواہ کیا ہے. انہیں کہا وعدہ کی مطلب؟ انہیں کہا نہیں میں دسو تے صحیح نا, سچی سچی. انہیں دسیا بھی 50,000 یا لاکھ, اللہ جانے انہاں دی تنخواہ ڈھیر ساری ہوندی جے. انہیں دسی, انہیں کہا جی میں مہینے دے وچ یہ 50,000 گھر وڑن دینا ہی, تے 50,000 تو 51,000 میں گھر نہیں وڑن دینا. یا تے اپنا تو کاروبار دسنا کہ تاں گھر لے آنا ہی, نہیں تو میں اے دے وچ گزارا کراں گی, نہ میں حرام کھانا ہی تے نہ میں تینوں کھان دینا ہی. آپ نے توجہ نہیں فرمائی میری بات پر, توجہ ہے جی؟ وہ کہتا ہے کہ پہلے بہت اونچ نیچ چلتی تھی, وہ جدا کہتے ہیں نا گھوگی ماری, گھوگیاں مار دے سی تے جناب علی گھوگا ہی آ جاندا سی. نہیں توجہ فرما رہے آپ حضرات؟ تو کہتے پہلے اسی گھوگیاں شوگیاں مارتے رہندے سی, لیکن اس تو بعد میں کہ نہیں بھائی سنگیو ہن اے کم کو نہیں جی ہونا, آپا کھانا ہے حلال ہے. توجہ نہیں فرما رہے. ویسے اگر آپ میں بھی کوئی نوکریوں والے بیٹھے ہیں, سرکاری گورنمنٹ کی نوکری, کوئی بھی ریٹائرمنٹ تو بعد ایڈے حاجی بن جاندے تے پنجو نمایاں مسیت ایڈی داڑھی ایڈی لمبی تسبیح, کیا حاجی او جننے تسی نوکری تو بعد حاجی بندے ہو نا, اینا کدی نوکری چ بن جاؤ تو میرے ملک دا حال نہ ہوے. اس تو بعد بڑی مسلمانیت جاگ دی, جو حاجی فخر الدین بن دے جے. نہیں توجہ فرمائی آپ اب بیٹھے ہو کہ بولو تو صحیح نہ اللہ دیو بندے ہو, کیوں جی؟ اس تو بعد جو ایڈے حاجی بن دے درانے نوکری بن جانا, اے ملک دا رڑا تو نہ نکلے جناب. خیر بہرحال کچھ سخت باتیں بھی ہوں گی تو مجھے معاف کیجئے گا اگر کوئی سخت بات لگے, ہوگی اچھی, اور اگر نہ پسند ہے تو واپس کر دینا, کہیں اور دے دیں گے. سمجھ آ رہی ہے جی آپ حضرات کو؟ تو جنہوں نے سمجھ آؤں دی بھئی سبحان اللہ کہہ لو نا. گرامی قدر حضرات, تو میں جو عرض کر رہا ہوں کہ یہ ان کی مشترکہ کچھ حقوق ہوتے ہیں جن کو ان کو طے کرنا چاہیے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ گرامی قدر حضرات, اب یہ تھا ابتدائیہ اس حوالے سے کہ ان کے حقوق کیا ہیں. اب آ جائیے ذرا اگلی بات. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اس بات کو واضح فرمایا. آپ نے ارشاد فرمایا النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی, او کما قال علیہ السلام. فرمایا نکاح میری سنت ہے, اور جو اس سے اعراض کرے, اس اعراض کا مطلب پتہ کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے کہ مشکلات ہیں اور ابھی شادی کر نہیں سکتا,
تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے. ایک ہے کہنا چھڈو پرے شادی بھی کچھ ہے، یعنی یہ سنت کی توہین کرے. حضور نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں. ملا علی قاری کے اندر، ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے مرقات کے اندر لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ فلیس منی، اس کے دو مطلب ہوتے ہیں. ایک مطلب یہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ یہ میری سنت پر عمل کرنے والا نہیں ہے، میرے طریقے پر نہیں ہے جو ایسی باتیں کرے. اور دوسرا فرمایا وہ میرا امتی ہی نہیں ہے. سمجھ آئی؟ یہ دو مطلب ہوتے ہیں. یعنی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے، کسی بھی سنت کی توہین نہیں کرنی چاہیے. تو جب وہ کرتا ہے تو یا تو وہ حضور کے طریقے پر نہیں ہے اور پکی بات نہیں ہے، اور دوسری بات ہے کہ حضور کی امت میں سے بھی نہیں ہے. اور اس کا علماء نے مطلب یہ نکلا اس کو ایسی باتوں سے توبہ کرنی چاہیے، ورنہ وہ کافر ہو کے مرے گا تو پھر کہیں اور جائے گا. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ توہین سنت کی نہیں ہونی، فرد تو فرد رہ گیا، سنت کی بھی توہین آپ نہیں کر سکتے ہو. تو فرمایا نکاح سنت ہے، یہ پہلی حدیث شریف میں فرمایا. اور دوسری بات آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اربع من سنن المرسلین، فرمایا لوگوں چار چیزیں نبیوں کی سنتوں میں سے ہیں. پوچھا گیا وہ کون کون سی؟ فرمایا السواک، پہلی ہے مسواک، والتعطر، دوسرا ہے عطر، والحیا، تیسری ہے حیا، والنکاح، اور چوتھا ہے نکاح. یہ چار چیزیں نبیوں کی سنتوں میں سے ہیں. مسواک بھی کرنی چاہیے. مسواک کے ساتھ سب سے بڑا فائدہ کہ منہ میں بدبو نہیں آتی ہے، اور مسواک کیا کریں. کئی بندے ہوتے ہیں یقین کریں معذرت کے ساتھ، نہایت معذرت کے ساتھ، وہ جب ہم سے بات کرنے لگتے ہیں نا تو اتنی بدبو آتی ہے. وہ مسئلہ پوچھن ڈے ہوندے نے، سانو مسئلہ بنیا ہوندا ہے، اینوں ہن کی جواب دئیو، سانو ہر شے بھول جاندی ہے. ماشاءاللہ اینیاں لپٹاں نکلدیاں جے منہ دے وچوں، کستوری کھل جاندی جے. نہیں توجہ فرمائی آپ سبحان اللہ. او بیٹھے ہو تے بولو تے صحیح نہ یارا. اس واسطے اے منہ شریف نو ذرا صاف رکھیا کرو. ویسے برش بھی استعمال کر سکتے ہیں، کامل سنت مسواک سے ہی ادا ہوتی ہے، یہ یاد رکھ لی. برش کے ساتھ یہ دانت صاف ہو جاتے ہیں، اس میں کوئی عرض کی بات نہیں ہے. لیکن مسواک تو پھر مدینہ مدینہ فیضان مدینہ اجتماع میں جایا کریں اور وہاں سے واپسی پر مسواک لیتے آیا کریں. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ کوئی نہیں آ رہی آپ حضرات کو؟ اس کے ساتھ جہاں مسوڑے مضبوط ہوں گے، وہاں پر پٹھے مضبوط ہوں گے، وہاں حافظہ مضبوط ہوگا. بہت زیادہ فوائد ہیں، لیکن سب سے بڑا فائدہ کہ منہ میں سے خوشبو آئے گی، بدبو نہیں آئے گی. اور یہ نبی پاک کی پیاری سنت ہے. اور یہ یاد رکھنا، قدیم فیضان سنت اگر پڑھے نا تو اس کے اندر ایک مفہوم بات ہے. فرمایا کہ یہ جو مسواک ہے نا، مسواک، یہ بندہ جب اس سے محبت کرتا ہے تو قبر کا چراغ بن کے بھی آ جاتی ہے. محبت فرمایا کریں اس مسواک کے ساتھ، تنقید نہ کیا کریں. کئی تنقید بھی کرتے ہیں، مسواکاں بڑیاں لاؤندے ہو. میں کہا یار کمال ہے، تو مسلمان ہو کے تنقید کری جانا، تینوں خیر تے ہے. ہاں کرتے ہیں، بسا اوقات کرتے ہیں، ان کو نہیں کرنی چاہیے. تھوڑا سوچ لیا کریں گے ہم یہ بوتھی شریف کھول رہے ہیں تو کدھر جا رہی ہے یہ، تو تھوڑا جا نا اپنے اوقات وچ رہنا چاہیے. اب ذرا دوسری بات سن لیجئے، والتعطر، عطر لگانا، یہ بھی حضور کی سنت ہے. توجہ ہے بھی سب حضرات کی؟ دوستان گرامی، عطر لگانا حضور کی سنت ہے. عطر حضور کو بہت پسند تھا، خوشبو بہت پسند تھی. اس کے ساتھ قریب بیٹھنے والوں کا ماحول بھی اچھا رہتا ہے. اس کی گیدرنگ میں لوگ بیٹھتے ہوئے اپنے آپ کو اذیت میں محسوس نہیں کرتے، اس واسطے خوشبو لگایا کریں. حضور اکرم علیہ السلام نے فرمایا تین چیزیں جب تمہیں کوئی دے تو انکار نہیں کرنا. نمبر ایک تقیہ، جب کوئی تمہیں دے انکار نہیں کرنا، لے لیا کرو، اگرچہ ضرورت نہ ہو لے کے رکھ لیں، تھوڑی دیر بعد واپس کر دیں، کوئی مسئلہ نہیں. دوسری بات فرمایا دودھ، جب تمہیں کوئی پیش کرے پینے کے لیے تو اس کا بھی انکار نہیں کرنا چاہیے. تیسرے نمبر پر عطر، جب کوئی پیش کرے تو اس کا بھی انکار نہیں کرنا چاہیے. بلکہ جو تحائف دیے جاتے ہیں، بعض صوفیاء کہتے ہیں سب سے بہترین تحفہ وہ خوشبو کا تحفہ ہے، اور یہ دیتے رہنا چاہیے. اور اگر کچھ بھی نہ ہو تو پھر سب سے بہترین تحفہ کیا ہے؟ توجہ ہے بھی سب حضرات کی؟ پھر دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو مسکرا کے کسی سے بات کرنا، اور یہ تو صدقہ بھی ہے نا، التبسم صدقہ، فرمایا مسکرانا بھی صدقہ ہے. فرمایا ایک تو مسکرا کے بات کیا کریں، یہ بہت بہترین گفٹ ہوتا ہے. اور دوسرا اگلے کے لیے مغفرت کی دعا فرما دیا کریں، یہ بھی بہت بڑا تحفہ ہوتا ہے اگر کوئی دینا چاہے تو. سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ تو یہ دوسری بات ہے. اب تیسری بات الحیا، فرمایا حیا بھی نبیوں کی سنتوں میں سے ہے. جس معاشرے سے حیا اٹھ جائے وہاں انسانوں اور جانوروں کا فرق ختم ہو جاتا ہے، اور جس معاشرے میں حیا نہیں ہے وہاں پر آنے والی جو اس وقت کی نسل ہے، میرا یورپ کی طرف اشارہ ہے، مغرب کی طرف اشارہ ہے، وہاں پر بچوں کو پتہ نہیں ہمارا باپ کون ہے. کیوں؟ وہاں پر تمیز ختم ہو گئی ہے.
वहां पर जो हुदूद और कुयूद है इंसान की वो तकरीबन खत्म हो गई हैं। वहां पर वो आजाद लोग रहना चाहते हैं, जरा जिथे दिल करे जो करे। और फिर जो बच्चा पैदा होता है उसको पता नहीं होता कि मैं किसका नुतफा हूं और कौन मेरा बाप है, कौन सहारने वाला है। ये इस्लाम का हुस्न है कि हमें वो तहफ़्फ़ुज़ देता है, इज्जत भी बच जाती है और आने वाली नस्ल को बाप और मां की सूरत में सहारा भी मिल जाता है। समझ आ रही है आप सभी हजरात को? तो ये इस्लाम का हुस्न है। जिस मुआशरे से हया खत्म हो जाए उनका ये काम है। और हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम ने फरमाया इज़ा लम तस्तही फस्ना मा शिअता व फी रिवायतिन फफअल मा शिअता औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। फरमाया जब तुम्हें हया खत्म हो जाए तो फरमाया जो चाहे कर। जब हया ही खत्म हो गया तो फिर तू जो चाहे मर्जी कर। जब हया खत्म हो जाए समझ लो तुम्हारे अंदर से इंसानियत रुखसत हो चुकी है। हया अपने पास रहना चाहिए और ये हया मुआशरे की तामीर और तरक्की और बुलंदी का सबब बनता है। और आका करीम अलैहिस्सलाम कितना हया फरमाते थे। बुखारी शरीफ अगर पढ़ें तो फरमाया पहली औरत पहले दिन घूंघट में बैठकर उतना नहीं शर्माती थी जितने मेरे मुस्तफा आम हालात में हया फरमाया करते थे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी ये शान अक़दस थी। बल्कि अगर आप तवज्जो करें तो एक बात आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं, अगर हजरात आप थोड़ा थके नहीं हैं तो तवज्जो है जी। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जब मदीना शरीफ में तशरीफ लाए तो वहां एक औरत थी, बड़ी तेज जबान की थी और किसी बंदे को खातिर में नहीं लाती थी। आका करीम अलैहि सलाम जब आए ना तो एक बंदा हर आने वाले का तारुफ करवाता था और यह अमूमी तौर पे होता है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स, उसने कहा ये जो औरत आ रही है हुजूर इसकी ये कैफियत है। फरमाया चुप हो जा, तुम इन्हें आउण दे। अब आई ना, आका करीम अलैहि सलाम को अल्लाह ने एक रोब अता फरमाया था। हदीस शरीफ में है नुसिरतु बिर्रुअब मसीरत शहरिन, बुखारी शरीफ में है। फरमाया अल्लाह ने मुझे ऐसा रोब दिया है, एक महीना दूर बंदा बैठा हो मेरा नाम ले दो ना तो उसके दिल के ऊपर मेरा रोब छा जाता है। यही वजह जब या रसूल का नारा लगता है तो हुकूमतें कांप जाती हैं और लब्बैक या रसूल अल्लाह को दौड़ दिया जे। समझ आई ना? क्यों नहीं लब्बैक वालों को आगे आने देते? उसकी एक वजह यह है इन्हां दा नाम सुन के इन्हां दे वडके भी डर जाते थे अमरीके वाले। आपने तवज्जो नहीं फरमाई मेरी बात पर, ठीक है गिरामी कदर हजरात। तो कहने का मकसद यह है आका करीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने यह रोब अता फरमाया। वो जब आई ना आपकी बारगाह अक़दस में उस पर रोब छा गया। पहले सारे ना गल्लां करती थी, हुजूर के पास आई तो बोल ही नहीं सकी। आका करीम अलैहिस्सलाम ने भी थोड़ी देर तवज्जो नहीं फरमाई, सारे नूं पता लगे भी आज आइए साइयां कोलों। समझ आ रही है जी? आपने थोड़ी देर के बाद आपने तवज्जो फरमाई। आपने फरमाया किधर आई हो? जी मैं आपकी खिदमत में आई हूं, मुझे पता चला है। तो उसने सारी अपनी दास्तान सुनाई। अच्छा, फरमाया कि आप खाना खा रहे थे। फरमाया खाना खाना है? उसने कहा जी खाना है। समझ उन्होंने भी सारी आ गई। तो हुजूर ने फरमाया बर्तन बढ़ाया, ये खा लो। उन्हें कहा नहीं हजूर ए हुण गल सुनिया जे। उन्हें आख्या हजूर मैं ये लुकमा नहीं खाना। आपने हाथे फरमाया ए खा ले। फरमाया ये भी नहीं खाना। हुजूर फरमान लगे किहड़ा खाना है? कहने लगी हजूर जेड़ा तुसी चबा रहे हो ना मुंह मुबारक दे अंदर, मैं तो ए लुकमा खाना जी। समझ आई? बुजुर्गों के तबर्रुक को हासिल करना अकीदा तो पुराना है ना। रोकने वाले जमूरे बच्चे तारुफ करवाएं तुम कब पैदा हुए हो। समझ आ रही है? आका करीम अलैहिस्सलाम ने वो चंद जर्रात निकाल के उसकी तली पे रख दिए। जब उसने खाए ना, रावी हदीस पता क्या बयान करता है? हुण पता लगेगा ना कि एक किन्ने की जागदे बैठे हो। एक वाइदा पिया 12:30 खलोते ने, घड़ियां ते वज्जे ने, मैं देखना मुंह ते वज्जन के कोई ना। मुंह ते वज्जे हो तो चुप रहोगे, जो नहीं वज्जे तो बोलोगे। रावी हदीस कहता है पहले उस औरत से ज्यादा बद अखलाक कोई नहीं था। मुस्तफा जान रहमत का एक लुकमा खाया, अब उससे बड़ा हया वाला हमें नजर नहीं आता था। मैं सिर्फ एक बात कहता हूं और इस बात को समझिए, अकीदे से प्यार करने वाला बंदा। और मैंने कहा जो एक लुकमा खाए और चंद जर्रे, जब उसके हया का ये हाल है तो जिस अम्मा आयशा को मेरे मुस्तफा अपने हाथों से खिलाते थे, बता फिर मेरी मां अम्मा आयशा का हाल क्या होगा। तवज्जो है कि कोई नहीं आप सभी हजरात की? गिरामी कदर हजरात, ये है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप और आपकी ये शर्म हया की तालीमात और कैफियत। ये तीसरी चीज थी। चौथी चीज फरमाया वन निकाह, फरमाया निकाह करना भी नबियों की सुन्नतों में से है। दोस्तान गिरामी, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ये जो निकाह है बरकत वाला होना चाहिए। मैं इसका मफहूम अर्ज कर रहा हूं। पूछा गया बरकत वाला निकाह कौन सा होता है? फरमाया इन्ना अअज़मन निकाह बरकतुन। फरमाया बरकत के एतबार से सबसे बड़ा बरकत वाला निकाह वो होता है ऐसारुहु मऊनतुन। फरमाया जिसके अंदर खर्चा सबसे कम किया जाए।
جب شادی کرتے ہو نا، جب آپ کے اخراجات کم ہوں تو سمجھ لیں آپ کا نکاح برکت والا ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی اس حدیث کی شرح کرتے ہو پتہ کیا لکھتے ہیں؟ فرمایا کہ اس کے اندر حق مہر بھی کم ہو۔ ہاں یاد رکھ لیں، یہ حدیث شریف میں ہے، جدو شادیاں کر دیو نا تو کہیں دیو 2 لاکھ روپیہ حق مہر تے 5 لاکھ روپیہ فلانا تو اینا پلاٹ تے فلانا۔ اسلام کے اندر ان شرطوں کو پسند نہیں کیا گیا، کسی بھول میں نہ رہنا۔ چونکہ آپ بظاہر آپ شرطیں لگا رہے ہیں، حقیقت میں آپ کو اگلے پر اعتماد ہی نہیں ہے، آپ پہلے دن بد اعتمادی پر سائن کر رہے ہیں۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی میرے جملے پر، چوپی ہو گیا اہیں تے نہیں کری۔ ایک کہندے نے نہیں مولوی تے نہیں، اسی تے بنن کر دے پے ہیں۔ میں کہ بلے او شیرا، تو جڑا بنن کردا پے ہیں، آپ پہلے دن اتنے بد اعتماد ہیں، آگے آپ کیا کریں گے بتاؤ نا ذرا۔ اور یہ رشتہ اعتماد کا ہوتا ہے۔ آپ سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ ہاں اسلام کے اندر اس چیز کو پسند کوئی نہیں کیا گیا۔ اور یہاں تک یہ روایت موجود ہے، یہ ماہنامہ فیضان مدینہ، اس کے اندر جب نکاح کے چیپٹر آتے ہیں نا، آپ اس میں پڑھیں اور ماہنامہ لگوائیں اور اس کو پڑھا کریں۔ ہر مہینے ایک رسالہ آتا ہے، تقریباً 63 صفحات ہوتے ہیں اور 500 کتابوں کا مجموعہ ہوتا ہے۔ اس رسالے کو آپ لگوائیں اور ضرور پڑھیں، دکانوں میں، دفاتر میں، اپنے گھروں میں۔ اور عورتیں بھی ناول ڈائجسٹ پڑھنا چھوڑ دیں، ان کو دین بھی پڑھ لو، بتھیرا بیڑا گرک کر لیا جائے۔ راز تو نہیں ہو رہے آپ حضرات، جڑیاں ہوں کر دیا نا اینی کتاب لتریشن میری بن دی ہے نا جی۔ تو گرامی قدر حضرات اس بات کو سمجھنے کی کوشش فرمائیں، یہ چھوڑ دیں ان باتوں کو۔ قرآن پڑھتی نہیں، ناول ڈائجسٹ پڑھنا ہے جناب بیڑا نے، اس کو چھوڑے بھائی، قرآن پڑھیں اور قرآن کے مطالعے کا ریلیٹڈ باتیں پڑھیں۔ اس ماہنامہ فیضان مدینہ کے اندر بھی اس بات کو لکھا گیا جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ فرمایا جو عورت ہے اس کی خوش نصیبیوں میں سے ایک بات یہ بھی ہے، فرمایا ایسرہن صداقہ، کہ اس کا جو حق مہر ہو وہ تھوڑا ہو اور اسے مل جائے، یہ عورت کی خوش نصیبیوں میں سے ہے۔ تھوڑا حق مہر ہو اسے مل جائے، بجائے اس کے کہ زیادہ ہو شرطیں ہوں۔ تو فرمایا کہ حق مہر بھی کم ہو، جہیز کا خرچہ بھی کم ہو، روٹی کھانے کھلانے والے بھی کم ہوں، اسی طرح جو باقی واہیات اور فضولیات اور لغویات ہوتی ہیں وہ بالکل نہ ہوں۔ تو فرمایا وہ نکاح برکت والا نکاح ہوتا ہے۔ اب یہ تو ہمارے مزمل بھائی کو اللہ نے یہ توفیق بخشی ہے، اس کے گھر والوں کو، اس کے ماں باپ، بہن بھائی، سب لائق مبارکباد ہیں، اور سارے دوست اور گلی والے جنہوں نے یہ اہتمام کیا، آئے اور تماشا نہیں کیا اور یہ نیک محفل کی ہے۔ تو جو ایسا کرتے ہیں ان کو اللہ برکت عطا کر دیتا ہے، اور جو ایسا نہیں کرتے ساری رات وہ طوفان بدتمیزی کھڑا کرتے ہیں، ناچ گانے کی صورت میں، شراب کباب کی صورت میں، ظاہر سی بات ہے وہ کتنی نحوستوں کو اپنی طرف دعوت دیتے ہیں، یہ آپ کے سامنے ہے۔ ایسے نیک کام کیا کریں شادی کے موقع پر، آپ کے ساری فضولیات اور لغویات بھی بچ جائیں گی، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت بھی عطا کر دی جائے گی۔ جنہاں ساری رات کنجریاں نے چونیاں سویرے انہوں نے بھی ویاہ ہی کرنا ہے، جنہیں محفل کیتی ہے سویرے او دا بھی ویاہ ہی ہونا ہے۔ پر میرا چن مینوں دس چنگا کیڑا رہ گیا ہے، کنجریاں والا یا محفل نعت والا؟ تسی کہنا یار حضور دا غلام چنگا رہ گیا ہے، تو پھر بن جا حضور دا غلام بھائی، کیڑی گل ہے تینوں ایویں ڈرامے کرن دی جناب۔ اور بس اوقات علاقے کی اور اپنے گھر کی جو بچیاں جن کو کسی نے نہیں دیکھا ہوتا، 8 دن کٹ کٹ پراتاں تھلے چمچیاں نہ مورے کٹ دینیاں نے، ساڈے بھرا دا ویاہ آ گیا، ویاہ آ گیا تو ہن کی سارے عذاب تے چڑھ جائیے اسی۔ او ویاہ آ گیا تے 7 دن پہلے پراتاں کٹدی پئی ہیں، میری بہن تو ہر روز سورہ یاسین کیوں نہیں پڑھدی بھی میرے بھرا نوں اللہ رنگ لائے؟ نہیں توجہ فرمائی نا آپ حضرات نے؟ یہ کیڑا کام ہویا جناب؟ کو سیدھے پاسے بھی بندہ سوچ سکتا ہے۔ گرامی قدر حضرات، اس واسطے ان عورتوں کو بھی چاہیے، ہماری ماؤں بہنوں کو بھی چاہیے کہ تھوڑا سا مہربانی فرمائے ان باتوں کو سمجھنے کی کوئی۔ اور نہیں جی یہ تو خوشی دا موقع ہے، تو خوشی بندے نو بغیرت بناؤندی ہے؟ دسو نا، خوشی دا موقع ہوئے تو بندہ کنجر ہو جائے؟ چھاندی کرو یار، خوشی دا موقع ہوئے پھر بندہ رب رسول نو یاد کرے، چاسی تا آؤندی ہے یار۔ جیلے درد پیڑ سوڑ تکلیف ہویا اس لئے تو سارے ہائے اللہ دعا کرو ہائے اللہ، اس لئے تو سارے ہی کر لیندے نے۔ مزہ تے ہے علامہ صاحب جیلے خوشی دا موقع ہوئے پھر اللہ نو یاد کرنا۔ اللہ اکبر، دوبارہ تسی سجنا تو مینوں کوئی نہیں، پر سبحان اللہ تو کہہ لو نا یارا۔ توجہ ہے جی گرامی قدر حضرات، اس مسئلے کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ کی کہندے نے ٹائم نہیں ہوندا، یہ بھی بات ٹھیک ہے، ٹائم ہوندا ہی کوئی نہیں، ہن لے لیندے نے لوکی، میں کی کراں جناب۔ تو خیر بہرحال اللہ کریم آپ کو خیر و برکت دے، جب ہوتا ہے تو میں دے دیتا ہوں ٹائم۔ آپ ذرا سنیے جو میں بات آپ کی خدمت میں کہہ رہا ہوں، بات دور نہ چلی جائے، اور ٹائم میں بار بار دیکھ رہا ہوں
मैं चाहता हूं कि जरा 15 मिनट पहले आपकी जान छूट जाए और इंशाअल्लाह तुहाडा ये जिहड़ी मैं तकरीर सुनाई 2 घंटे वाली तकरीर जे भाजी, आपने परेशान नहीं होना। बरकत वाला निकाह वो है जिसके अंदर खर्चा कम किया जाए। बेहतरीन वलीमा कौन सा है? आ गई ये बारी, हो जाओ तगड़े। फरमाया बेहतरीन वलीमा वो है जिसमें फरमाया सबसे गंदा वलीमा वो है, ये हदीस शरीफ है, सबसे गंदा वलीमा वो है जिसके अंदर अमीरों को बुलाया जाए और गरीबों को छोड़ दिया जाए। अपने गरीब बहन भाई रिश्तेदारों को छोड़ दिया जाता है, समझ आ रही है, और अमीरों को बुलाया जाता है टौ टप्पे वास्ते। जानती करो सबसे गंदा वलीमा है। शादी की खुशी में कम अज कम अपने गरीब बहन भाइयों को तो अपनी खुशियों में बुला लिया करो ना, बल्कि मजा आवे उन्होंने भी एक एक सूट लैके दिओ, तुहाड़ियां खुशियां दे विच आ जाण, तैनूं होर चाहीदा की है। खैर ये एक शायद बात ही होगी, शायद इस पर कोई अमल ना कर सके, और अल्लाह करे कोई करे, मदीना मदीना हो जाए। ये बात। तीसरी बात भी समात फरमाएं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और ये माहनामा फैजान मदीना में जो निकाह के चैप्टर है उनके अंदर भी हदीस मौजूद है, तवज्जो है भी सब हज़रात की। आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया आलिनू हाज़न निकाह, फरमाया ये जो निकाह है ना ये एलानिया तौर पर किया करो, छुप के ना किया करो। एलानिया तौर पर जब बंदा निकाह करता है, एक तो खुशी होती है सबको, और दूसरा उसकी इज्जत महफूज रहती है। अगर आप छुप के करेंगे तो पूरे महल्ले वाले पूछणगे आ बुढ़िए दे नाल टुरी फिरदी है, कौन है तू जो लोग के कीता ही तो हुण आया ना, सारे ने शक करना ही ते की फायदा लब्बई। हजूर दी सुन्नत ते अमल कर, सारे भैन भरावां नूं दस है। समझ आ रही? मतलब निकाह का तरीका भी बंदे दे पुत्तरां वाला होना चाहिए है। बोलो तो सही ना, आलिनू हाज़न निकाह। और अगले रिवायत के लफ्ज हैं वजअलूहु फिल मसाजिद, फरमाया क्या ही अच्छा हो, सूफी इधर देखिए, वजअलूहु फिल मसाजिद, फरमाया क्या ही अच्छा हो कि ये निकाह मस्जिद में पढ़ा जाए। सुनी हुए हाँ, बोलन तो मत देना ही नहीं ना, तकरीर सुने वारी मेरी है जनाब, सुभान अल्लाह फरमाओ। तो ये है निकाह का तरीकाकार। फरमाया एलानिया तौर पे करें, अपने बहन भाई रिश्तेदार दोस्त अब गली मोहल्ले वाले इन सबको बताएं कि हमारे यहां शादी है। और दूसरी बात फरमाया कि मस्जिद में अगर निकाह हो जाए तो सुभान अल्लाह। हमारे यहां बस औकात शादियां लेट होती हैं, मैरिज हाल से टाइम नहीं मिले। मैं क्या तू इन्ना टब्बर कट्ठा ही क्यों करना है, मैनू दसना यार मसला की है। नहीं जी साडी बरात दा 150 बंदा होना। अल्लाह दे आप बंदे, तू मोदी कोलों कश्मीर लैन जाना, ओ तू बरात लैके जानी, तू हमला करन जाना, तू डाकू है, और तेनू खैर ते है। बोलो तो सही ना यार, 150 बंदा लैके जाना ते फिर भी कहंदा हजे साडे 8 परौने रुस गए। तो मैं कहा सारियां नूं लै मरे जेड़े तेरे रुसे बैठे ने, कज खुदा दा खौफ करो यार, किहड़े कमी पै गए हो। उसने तुम्हें अपनी जिगर का टुकड़ा बेटी दे दी है, तू फिर 150 बंदे ने हमला करता पिया। समझो तो सही ना। निकाह में आप निकाह करें, वलीमे का खाना यह बच्चे की जिम्मेदारी है, इन्हें वलीमा करना है। इत्थे सद जे नूं सदना ही, इत्थे बरातां ते अद्धे जनाब मुंह मिंगे होए हुंदे ने जनाब, अद्धे रुसे हुंदे ने जनाब। नहीं तवज्जो फरमा रहे आप हजरात, थोड़ा सा मेहरबानी। अच्छा मुझे एक दोस्त ने बताया कि आजकल बारात थोड़ी लैके जाओ ना, अगले भी रोस जाते, तुसी थोड़े बंदे आए हो। मैं क्या अच्छा 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 अच्छा, कई इदां दे चवल भी है, हो सकता है, हो सकता। मुझे एक ने बताया था, वो कहते भाजी ये साडे वाला होना तो किसी गल ना लाओ। मैं कहूँ गल नाल की कमाल वाली गल है यार। तो ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल मुख्तसर काम होना चाहिए और मुख्तसर बंदे। हाँ वलीमे पर आप जितने मर्जी दोस्त अहबाब को बुलाएं, जैसे मर्जी वलीमा करें, आपको कौन रोक रहा है, लेकिन बच्ची वालों पर तो यूं हमला ना करें चल के। फिर अगली बात तवज्जो है भी सब रात की, जहेज पर ज्यादा डिमांडे ना किया करें। आज तू करदा पिया पुत्र, कल तेरियां भी होनियां ने, ते फिर तू है रोना, फिर तू कहना कारी साहब तकरीर करो, लोग जहेज की डिमांड करते आ। ते मैं क्या अपने बारी। अल्लाह अकबर। गिरामी कदर हजरात, तो इस वास्ते ये सारे मसले मतलब ये ना कि अपने वारी आउण दे हो तो दुनिया वारी हराम है, केड़ी गल हो यार, अपने बारी भी वही दिन रख, वही मसले रख सारे। बात दूर जा रही है और मैं गुफ्तगू को समेटना चाहता हूं। मेरे अजीज, मेरे प्यारे, मेरे भाई, नबी पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक ये काम करना चाहिए और सुन्नत के तरीके यही हैं। आप अपने हलाल माल में से जितना हो सके अपनी बेटी को आप दे लें, और बेटियों को भी चाहिए इतना ज्यादा डिमांड ना करें कि अब्बा बेचारा वैसे ही शुगर और ब्लड प्रेशर का मरीज हो जाए, भी उन्हें सारियां शयां किद्दां पूरियां करा।
ضروری اشیاء ضروریہ نبی پاک علیہ السلام نے بھی بطور تحفہ عطا فرمائی. سب سے پہلے مصلی تھا، سمجھ آ رہی ہے جی؟ اس کے بعد چکی تھی، اس کے بعد وہ چٹائی تھی، اس کے بعد چند کپڑے تھے، اور آقا کریم علیہ السلام نے اپنی لاڈلی شہزادی سیدہ خاتون جنت رضی اللہ عنہا آپ کا اپنے نکاح فرما دیا تھا، اور وہ اسی پہ راضی تھی. اور ایسے گھر کو انہوں نے چلایا، اللہ نے وہ کرم فرمایا کہ بیٹے حسن و حسین اور زینب جیسے عطا فرما دیے. سمجھ آ رہی ہے؟ آج جب اتنا طوفان بدتمیزی ہوتا ہے تو بعد کے اندر بچے وہ پتہ چلتا ہے جی 1 سال 1.5 کے بعد جناب وہ موبائل خراب ہے. ایک نے خراب کیتا ہے، کی ہویا؟ کہندا بچیاں خراب کیتا ہے. تے جے گھر چل جاؤ تو بچے انہاں نوں کی ہے یار، یہ تے جویں لکی رانی سرکس والے دے ہوندے نے. وہ کہندا بچے موبائل نے خراب کرتے ہیں، موبائل بچے نے خراب کیتا، بچے موبائل نے کیتے. تے میں کہ تسی نہیں توجہ فرمائی آپ حضرات نے، تسی حاجی ہو رہی ہو، وہ اپنے آپ نوں وچ رکھو پایا نا. بیٹھے تے رہو نا، اللہ دے بندے ہو، ٹینشن ہی لے جاندے ہو یار. اس واسطے یہ مسئلے سمجھے بھائی. موبائل انہوں نے خراب کیتا، انہوں نے موبائل نو خراب کیتا، تے تسی وچوں سائڈ تے نہیں. میرے بھائی ان کو ذرا سمجھا. آپ موبائل سے بچا سکتے ہیں بھائی جان. آپ خود گھر میں بیٹھ کے موبائل واٹس ایپ سب کوئی دیکھتے ہیں تو بچہ دیکھتا ہے نا. موٹر سائیکل جاندے اور لاک کر کے چابی اتنے اللہ اللہ خیر صلاح، گھر جاندے ہو موبائل بند دے الماری دی اللہ اللہ خیر صلاح. وہ نیانا کو آج تو ٹینشن نہیں، موبائل کو آج ٹینشن ہوندی ہے. کہندا بھائی سما سی یار، سما کی ہو گیا، نویں آ جائے گی یار. نہیں توجہ فرما رہے ایدے ہوں نا، نیانا کو آج ہوتی خیر ہے، موبائل ہوئی پتہ نہیں کی. اللہ کے بندے کیوں پریشان ہو رہی ہے؟ کبھی نماز چھوٹ جائے تو اتنا پریشان نہیں ہوتا. نہیں توجہ فرمائی آپ حضرات. روزہ چھوٹ جائے اتنا پریشان نہیں ہوتا. وہ موبائل بس ایسا نہ کیا کریں. اپنے آپ کو تھوڑا دین کی طرف لے کے آئیں، اور یہ ایسی نیک محافل ہوتی رہیں گی تو انشاءاللہ خیر ہی خیر اور برکت ہی برکت ہو جائے گی. آخری گزارش، دعوت اسلامی آپ کی اپنی تنظیم ہے اور پوری دنیا میں کام کر رہی ہے. اور آپ دیکھیں ترکیہ اور دیگر ممالک، شام، لبنان میں زلزلہ آیا، اللہ کریم ان سب کی حفاظت فرمائے. بہت شدید زلزلہ آیا ہے وہاں پر. دعوت اسلامی الحمدللہ سب سے پہلے پہنچی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ FGRF کے شعبے کے تحت وہاں پر حاجی عبدالحبیب صاحب تشریف لے گئے. کام ہو رہا ہے اور مجھے امید ہے کہ اہل سنت کی باقی ساری تنظیمیں یہ کام کریں گی. اس کی وجہ، اس کا مطلب یہ ہے، وجہ یہ ہے ہم اگر 11ویں کھاتے ہیں نا تو جب وقت آ جائے تو کھلاتے بھی ہم ہی ہیں. سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ تو جو نہیں کھاتے نا وہ کام بھی کسی دے کوئی نہیں جے ہوندے. یہ بھی گل نال جے. سمجھ آ رہی ہے جی؟ تو اس واسطے دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون فرمائیں، مدارس بنائیں، اپنے بچوں کو داخل کرائیں، تربیت ہوگی، عالم بنائیں، مفتی بنائیں، اپنی بہنوں بیٹیوں کو داخل کروائیں جہاں ادارہ ہو بچیوں کا دعوت اسلامی کے زیر اہتمام. میں جیسے کہتے ہیں نا سیر تو پہنا تھا میں مطمئنہ دعوت اسلامی تھے الحمدللہ. تو آپ کو بھی اطمینان دلانا چاہتا ہوں کہ آپ اطمینان سے دعوت اسلامی کے پاس آ سکتے ہیں، اور پھر جس معیاری سطح پر رہ کر کام کر رہے ہیں اس پرفتن دور کے اندر، وہ انہی کا خاصہ ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ خاص حضور کی نگاہ ہے، اور یہ خاص ان کے اوپر فیضان مدینہ ہے جس کی وجہ سے یہ سارے کام چل رہے ہیں. مدنی چینل بھی دیکھیں گے، دعوت اسلامی کے اجتماعات میں موقع ملے گا تو تشریف لے کے جائیں گے. جب تعاون کی اپیل ہو تو کریں گے جناب. اللہ کریم سب کو خیر و برکت عطا فرمائے. نہیں وہ اب ہو گیا جی. اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.